پتنگ کے حوالے سے پہلی بات کہ یہ جان کے ضیاء کا سبب ہے. اس میں اپنی جان کا بھی ضیاء ہو سکتا ہے, اس کے اندر دوسری کی جان کا ضیاء بھی ہو سکتا ہے. اپنی جان کا ضیاء اس کی مثالیں جو ہے یہ اخباروں کے اندر پڑھ لیں, دیکھ لیں تو اس کے اندر کتنی مثالیں ملیں گی. پتنگ لوٹتے ہوئے جناب گاڑی کے نیچے آ کے مر گئے, پتنگ لوٹتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگیں ٹوٹ گئی, بازو ٹوٹ گیا, پسلیاں ٹوٹ گئی. یہ اپنی جان کو نقصان پہنچانے والی یہ جو صورتیں آپ نے بیان کی ہیں, یعنی جس کے اندر پتنگ اڑانے والا یا پتنگ لوٹنے والا یہ دونوں جو ہے یا تو یہ چھت سے گر سکتے ہیں, یا یہ ڈور لوٹتے ہوئے جو ہے وہ گاڑی کے نیچے آ سکتے ہیں, یا پھر ڈور لوٹنے کے اوپر پھر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, آپس میں فساد بھی ہوتا ہے. اب یہ تو اس صورت میں آ جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, بے شک وہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں ان کاموں سے منع کرتا ہے کہ جن کے اندر ہماری اپنی جان کا ضیاء ہے, ہماری اپنی جان جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. تو اب یہ صراحتاً ان کے حوالے سے فرمایا. اسی طرح قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ ہے, فرمایا گیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور یہ کام جو ہے یہ منڈیروں پہ کھڑے ہونا, یا یہ جو ہے نا وہ بھاگتے ہوئے ٹریفک کے اندر روڈوں کے اوپر پتنگیں لوٹنا, یہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور اس ہلاکت میں ڈالنے کا نتیجہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم کسی ایسی دنیا کے کونے کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی حقیقی خبریں ہمارے پاس نہیں ہیں, ہم صرف اپنے تصورات کے ذریعے ایک منظر کشی کر رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں, یہ وہ صورت ہے کہ جو آئے دن پیش آتی ہے, جو ہم خود روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں, جو ہمارے میڈیا کے اوپر دکھائی جاتی ہے, جو نیٹ کے اوپر جس کی تصویریں موجود ہیں, یہ وہ ساری صورت. تو اب اس اعتبار سے یہ پتنگ اڑانا یہ اس آیت مبارکہ کے برخلاف ہے, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. یہ اس آیت مبارکہ کے خلاف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ اس اعتبار سے. اب دوسرا پہلو دوسرے کی جان لینے کے اعتبار سے, دوسرے کی جان لینے کے اعتبار سے اب واقعات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اگر مختلف اخباروں کے شمارے جمع کیے جائیں اور ان میں دیکھا جائے کہ پتنگ بازی کے دنوں میں اور بسنت کے دنوں میں کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں, کتنے لوگوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں, کتنے لوگ مر جاتے ہیں, کتنے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنی جان کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان لینے والا یہ کام ہے. اب دوسرے کی جان لینا تو وہ بالکل واضح ہے کہ کسی کو قتل کرنا, خواہ وہ ارادہ قتل کا ہو یا ارادہ نہ ہو لیکن بندہ کام وہ کرے, ارادہ قتل کا نہ ہو لیکن کام وہ کرے کہ جس کی وجہ سے دوسرے نے ہلاک ہونا ہے, وہ بھی اسی طرح حرام ہے کہ جس طرح بالقصد قتل کرنا جو ہے وہ حرام.